السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ پنجاب کے ایک چھوٹے مگر سرخیز گاؤں کی مٹی ہمیشہ سے ہی کسانوں کے پسینے اور خوابوں سے تر رہی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ سا نوجوان عارف پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک چھوٹے کسان تھے جو صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں نکل جاتے اور شام کو سورج ڈھلنے کے بعد واپس آتے۔ عارف نے بچپن سے ہی یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسا لیا تھا کہ کس طرح اس کے والد کھیت کی مٹی کو سینچ کر اس سے زندگی کشید کرتے ہیں۔ اس کی ماں گھریلو عورت تھی جو گاؤں کے انداز میں چولہے پر کھانا پکاتی، مویشیوں کو چارہ ڈالتی اور بچوں کو سنبھالتی۔ عارف کے لیے بچپن کھیل کود میں نہیں گزرا بلکہ ذمہ داریوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ اکثر کھیتوں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا، کبھی ہل چلاتا، کبھی پانی لگاتا تو کبھی گندم کی کٹائی میں شریک ہوتا، لیکن غربت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہمیشہ محسوس ہوتا رہا۔ اس کے کپڑے اکثر پرانے اور پیوند لگے ہوتے، جوتے کبھی سلے جاتے تو کبھی کھلے رہتے، مگر ان سب کے باوجود اس کی آنکھوں میں خواب ہمیشہ چمکتے رہے۔ خواب اپنے والدین کے لیے ایک پکا مکان بنانے کا، بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلانے کا اور ایک ایسے انسان بننے کا جس پر اس کے گاؤں کو فخر ہو۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں جب بھی شادی یا خوشی کا موقع آتا تو عارف اکثر سوچتا، کاش میرے والدین بھی کبھی سکون سے مسکرا سکیں، کاش ہمارا گھر بھی کبھی خوشیوں سے بھر جائے، لیکن حقیقت ہمیشہ اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی۔ کھیت کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ سب خواب پورے ہو سکیں۔ غربت نے عارف کے دل میں ایک ہی خواہش پیدا کر دی تھی کہ وہ گاؤں سے نکل کر کچھ نیا کرے، کوئی راستہ تلاش کرے جو اس کے اور اس کے خاندان کے لیے امید کی کرن بنے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر میں ایک انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو جاپان بھیجا جا رہا ہے۔ جاپان کا نام سنتے ہی عارف کے دل میں ایک بجلی سی کوند گئی۔ اس نے سنا تھا کہ جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں کے لوگ محنتی اور منظم ہیں اور وہاں پیسہ بھی زیادہ ہے۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا وہ واقعی اس قابل ہے کہ اپنے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر اتنی بڑی دنیا کا سامنا کر سکے۔ دل میں خوف بھی تھا، لیکن عزم اس خوف پر بھاری تھا۔ عارف نے اپنے والدین سے بات کی۔ والد پہلے ہچکچائے، کہا، بیٹا یہ سب خواب ہیں، ہم جیسے لوگ کہاں غیر ملک جا سکتے ہیں؟ مگر عارف نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، ابا جی اگر ہم نے ہمت نہ کی تو ساری زندگی اسی غربت میں گزر جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی حالت بدلے، آپ دیکھیں گے میں ضرور کچھ بن کر واپس آؤں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عارف کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میرا دل کہتا ہے کہ تم کامیاب ہوگے، بس ایمان اور محنت سے کام کرنا۔ چند ہفتے بعد عارف نے انٹرنشپ پروگرام کے لیے درخواست دی اور کمال یہ ہوا کہ اس کا نام منتخب ہو گیا۔ اس دن اس کے گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ بہن بھائی تالیاں بجا کر خوشی منا رہے تھے اور والدین شکر ادا کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک کرب بھی تھا کہ گھر کا بیٹا اتنی دور جا رہا ہے۔ عارف کے دل میں بھی عجیب کیفیت تھی، خوشی کہ اس کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، اور دکھ کہ وہ اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کو چھوڑ رہا ہے۔ روانگی کے دن گاؤں کے کئی لوگ اسے رخصت کرنے آئے۔ اس کے دوست کہہ رہے تھے، عارف جب پیسہ کمانا شروع کر دو تو ہمیں نہ بھولنا، جبکہ بزرگ دعائیں دے رہے تھے۔ عارف کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کھیتوں پر ڈالی جہاں اس کے والد دن رات پسینہ بہاتے رہے تھے، اور دل میں عہد کیا کہ وہ واپس آ کر اس کھیت کو ترقی کی راہ پر ڈالے گا۔ جہاز کی کھڑکی سے اس نے اپنے وطن کو رخصت ہوتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن دل ہی دل میں وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری محنت رنگ لائے، میں اپنے والدین کا سہارا بن سکوں اور میرا گاؤں بھی سر اٹھا کر فخر کرے۔ یہی سوچیں اور یہی خواب اسے جاپان کی نئی دنیا کی طرف لے جا رہے تھے۔ جہاز کی طویل اور تھکا دینے والی پرواز کے بعد جب عارف کی نگاہیں جاپان کی سرزمین پر پڑیں تو دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔
ٹوکیو کی روشنیاں، اونچی عمارتیں اور ایک ایسا نظام جس کی ترتیب و تنظیم اس کے گاؤں کی سادہ زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور سیارے پر آ گیا ہو۔ جدید ٹیکنالوجی سے مزین ہر منظر اس کے لیے نیا اور حیران کن تھا، لیکن یہ حیرت ایک انجانی گھبراہٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ زبان کی رکاوٹ، ثقافت کا فرق اور اجنبی لوگوں کے بیچ ایک دیہاتی نوجوان کا دل کانپ رہا تھا۔ عارف کو جس گھر میں انٹرنشپ کے دوران کام کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ ایک پرسکون مگر جدید علاقے میں واقع تھا۔ یہ گھر ایک بڑی جاپانی ٹیکنالوجی کمپنی کی پروجیکٹ مینیجر ناتسومی کوبایاشی کا تھا۔ ناتسومی جاپان کے کارپوریٹ ورلڈ کی ایک کامیاب اور با اثر خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ وہ ایک مشہور ٹیکنالوجی فرم میزوٹیک میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتی تھیں، جہاں اس کی ذمہ داری بڑے بڑے پروجیکٹس کی نگرانی اور انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا تھی۔ ناتسومی کی زندگی کا بیشتر حصہ دفتر کی دیواروں کے بیچ گزرتا تھا۔ صبح 7 بجے وہ اپنے گھر سے نکلتی، کمپنی کے شیشے کے دروازوں سے اندر داخل ہوتی اور دن رات میٹنگز، پریزنٹیشنز اور رپورٹس میں مصروف رہتی۔ اس کی ڈیسک پر ہمیشہ لیپ ٹاپ کھلا رہتا، ای میلز کی گھنٹیاں بجتی رہتی اور فون پر جاپانی اور انگریزی زبان کے جملے گونجتے رہتے۔ وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ سخت مگر منصف مزاج رویہ رکھتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ہنر یہ تھا کہ وہ پیچیدہ ترین پروجیکٹس کو بھی وقت پر اور بہترین معیار کے ساتھ مکمل کروا لیتی تھی۔ لیکن اس کامیابی کے باوجود ناتسومی کی ذاتی زندگی بالکل خالی تھی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، دوست کم تھے اور دفتر کے بعد گھر آ کر وہ اکثر تھکی ہوئی خاموشی میں ڈوب جاتی۔ اس کا جدید مگر سنسان گھر، جس میں خوبصورت فرنیچر اور ایک چھوٹا سا باغ تھا، اکثر اسے یاد دلاتا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی تو ہے مگر سکون اور محبت نہیں۔ عارف کے پہلے دن کی صبح اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ وہ ناتسومی کے گھر آیا تو جاپانی آداب سمجھنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہوا۔ جوتے باہر اتارنے تھے، کھانے کے برتن خاص طریقے سے رکھنے تھے اور صفائی کے اصول گاؤں کے حساب سے بالکل مختلف تھے۔ عارف نے پہلی بار ناتسومی کو دیکھا، ایک دبلی پتلی مگر پر اعتماد خاتون، ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ لیے، اور اس کی شخصیت سے ایک عجیب سا روپ جھلک رہا تھا۔ اس نے مختصر تعارف کروایا اور پھر روانہ ہو گئی، کیونکہ اسے کمپنی کے ایک بڑی میٹنگ میں جانا تھا۔ دن کے اختتام پر جب وہ واپس آئی تو عارف نے گھبراہٹ کے عالم میں کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن اس سے کئی غلطیاں ہوئیں۔ سوپ میں نمک زیادہ تھا، سبزیاں جاپانی انداز میں کاٹنے کی بجائے روایتی دیسی انداز میں تھیں، اور ٹیبل پر چمچ کانٹے ترتیب سے نہیں رکھے گئے تھے۔ عارف کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی، مگر حیرت انگیز طور پر ناتسومی نے اسے ڈانٹا نہیں۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نئے ہو، غلطیاں ہونا فطری ہے۔ جاپانی کھانوں کے کچھ اصول ہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ یہ سن کر عارف کے دل سے بوجھ اتر گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی سخت مالک کے بجائے ایک ایسے انسان کے گھر آیا ہے جو صبر اور ہمدردی رکھتا ہے۔ اس رات اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ جاپانی زبان اور کھانوں کے بارے میں سیکھے گا تاکہ ناتسومی کو کبھی شکایت نہ ہو۔ دوسری طرف ناتسومی کے لیے بھی عارف کی آمد غیر متوقع تھی۔ وہ عام طور پر اپنے گھر میں زیادہ لوگوں کو برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن عارف کی سادگی اور جھجک نے اس کے دل کو چھوا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکا کسی بڑے خواب کے ساتھ اپنے وطن سے آیا ہے، اور شاید یہی خواب اس کی اپنی تنہائی کو بھی بدلنے والا تھا۔ اسی طرح ایک جاپانی کیریئر وومن اور ایک پاکستانی دیہاتی نوجوان کی کہانی کا پہلا دن مکمل ہوا۔ ایک طرف مصروف، تھکی ہوئی اور تنہائی کی شکار ناتسومی تھی، تو دوسری طرف خوابوں سے بھرپور مگر اجنبی دنیا میں ڈرا سہما عارف۔ دونوں کی دنیا مختلف تھی، لیکن قسمت نے انہیں ایک ہی چھت کے نیچے لا کھڑا کیا تھا۔ یہ ابتدا تھی اس رشتے کی جو آگے جا کر دونوں کی زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔
اگلے چند دن عارف کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ جاپان کی زندگی کے اصول سیکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر ہر دن اس کے سامنے ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ ناتوسومی کا گھر نہ صرف جدید تھا بلکہ جاپانی انداز میں انتہائی منظم بھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی جاتی، کھانے کے برتن ایک خاص ترتیب میں ہوتے اور صفائی کے اصول اتنے باریک تھے کہ عارف کو لگتا جیسے وہ کسی لیبارٹری میں کام کر رہا ہو۔ گاؤں میں اس نے ہمیشہ آسان طریقے سے کام کیا تھا۔ جھاڑو دینا ہو یا کھانا پکانا، سب کچھ سادہ انداز میں ہوتا، لیکن جاپان میں ہر کام کا ایک معیار تھا۔ پہلے پہل اس نے فرش صاف کیا تو ناتوسومی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، عارف سان، یہاں ہم لکڑی کے فرش کو مخصوص کلینر سے صاف کرتے ہیں، پانی زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ یہ سن کر عارف شرمندہ ہوا، لیکن اس نے جلدی سے نوٹ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی حال میں اپنی نوکری برقرار رکھے، کیونکہ اس کے خواب اور خاندان کی امیدیں اسی پر ٹکی تھیں۔ کھانے کے معاملے میں بھی مشکلات تھیں۔ ایک دن اس نے پاکستانی انداز میں دال پکا دی۔ ناتوسومی نے جب وہ کھائی تو چونک کر رک گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، یہ ذائقہ منفرد ہے، لیکن جاپانی کھانوں سے مختلف ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہم میسو سوپ اور سبزیاں کیسے تیار کرتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالا اور باورچی خانے میں آ کر عارف کو ہاتھوں سے سکھایا کہ جاپانی کھانے کیسے پکائے جاتے ہیں۔ یہ منظر عارف کے لیے غیر متوقع تھا۔ ایک بڑی کمپنی کی پروجیکٹ مینیجر جس کے پاس وقت کی کمی ہوتی تھی، وہ اس جیسے دیہاتی لڑکے کو کھانا پکانے کے آداب سکھا رہی تھی۔ اس لمحے عارف کو محسوس ہوا کہ ناتوسومی صرف سخت محنتی نہیں بلکہ دل کی بھی نرم ہے۔ رفتہ رفتہ عارف نے جاپانی زبان کے چند جملے بھی سیکھنے شروع کیے۔ اوہایو گوزائمیز، صبح بخیر، اور ارگاتو، شکریہ جیسے الفاظ جب اس کی زبان سے نکلتے تو ناتوسومی کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ دیکھتی تھی کہ یہ لڑکا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے۔ ایک شام عارف باغ میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ یہ اس کی روزانہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک تھی۔ گاؤں میں تو وہ کھیتوں کو پانی دیتا تھا، لیکن یہاں ناتوسومی کا چھوٹا سا باغ اس کے لیے سکون کا باعث بن گیا تھا۔ وہ پودوں کو دیکھتے ہوئے اکثر اپنے کھیتوں کے واقعات کو یاد کرتا اور دل ہی دل میں ماں باپ کو یاد کر کے آہیں بھرتا۔ اس لمحے ناتوسومی بالکونی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکا اپنے اندر ایک عجیب خلوص رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی سختی اس کی محنت کی گواہی دے رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی ایک بڑی کہانی سناتی تھی۔ ناتوسومی کی زندگی زیادہ تر میٹنگز اور پروجیکٹس میں گزرتی تھی۔ دن بھر کا تھکا دینے والا کام اس کے اعصاب پر بھاری پڑتا، لیکن جب شام کو گھر آ کر وہ دیکھتی کہ عارف پورے دل سے کام کر رہا ہے، یا پھر وہ اپنی دیہاتی زندگی کے چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہے، تو اس کے چہرے پر تھکن کم ہو جاتی۔ ایک دن اس نے عارف سے کہا، عارف سان، تمہارے گاؤں کی کہانیاں بہت دلچسپ ہیں۔ تمہاری ماں کا کھانا، تمہارے والد کے کھیت، یہ سب سن کر مجھے لگتا ہے جیسے میں بھی وہاں موجود ہوں۔ عارف نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، جی ناتوسومی سان، وہاں زندگی سادہ ہے لیکن دلوں میں سکون ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی دن آپ بھی وہاں جائیں۔ یہ جملہ ناتوسومی کے دل کو چھو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی زندگی میں سکون کی کمی ہے۔ ایک کامیاب کیریئر وومن ہونے کے باوجود اس کے اندر خلا موجود تھا، شاید اس لیے کہ وہ عارف کی سادگی اور اخلاص سے متاثر ہونے لگی تھی۔ چند ہفتوں میں دونوں کے درمیان ایک انوکھا رشتہ بننے لگا۔ بظاہر یہ رشتہ مالک اور ملازم کا تھا، لیکن حقیقت میں ناتوسومی نے اسے ایک مہمان یا ساتھی کی طرح دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنے کے بجائے سکھاتی، اس کی باتیں سنتی اور اس کے خوابوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی۔ دوسری طرف عارف بھی دن رات یہ سوچتا کہ وہ اپنی محنت سے ناتوسومی کا اعتماد جیتے۔ یوں عارف کے جاپان کے دن آہستہ آہستہ آسان ہوتے گئے۔ مشکلات کم نہیں ہوئیں، مگر ناتوسومی کی رہنمائی اور صبر نے اسے ہمت دی۔
اسے احساس ہوا کہ شاید یہی آغاز ہے اس کہانی کا جو آنے والے دنوں میں ان دونوں کی دنیا بدل دے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ناتاسومی نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ عارف ہمیشہ اپنے ساتھ ایک پرانی سی چھوٹی ڈائری رکھتا تھا۔ وہ چاہے باورچی خانے میں ہو یا باغ میں پودوں کو پانی دے رہا ہو، ڈائری اکثر اس کی جیب میں موجود رہتی۔ ناتاسومی ایک مشاہدہ کرنے والی عورت تھی۔ اس کی عادت تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر رکھے۔ اس نے سوچا کہ آخر ایک دیہاتی لڑکے نے اپنے پاس ایسی ڈائری کیوں رکھی؟ جاپان میں لوگ اکثر موبائل یا لیپ ٹاپ پر سب کچھ نوٹ کرتے ہیں، مگر یہ لڑکا پرانی نوٹ بک کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے؟ ایک دن جب عارف باورچی خانے میں سبزی کاٹ رہا تھا تو ڈائری میز پر کھلی رہ گئی۔ ناتاسومی نے جھجکتے ہوئے اس کے اوراق پلٹے۔ اس کے دل میں تجسس اور احترام دونوں تھے۔ ڈائری کے صفحات دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہاں صرف بے معنی جملے یا ذاتی یادداشتیں نہیں تھیں، بلکہ پورے کاروباری خاکے، چھوٹے چھوٹے نقشے اور منصوبے درج تھے۔ عارف نے اپنے گاؤں کے لیے ایک مکمل خواب لکھ رکھا تھا۔ ایک پکا مکان تعمیر کا منصوبہ، کھیتوں کے لیے جدید اوزار خریدنے کی فہرست، گاؤں میں ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور یا فوڈ بزنس شروع کرنے کے خاکے، اور سب سے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دلانے کے طریقے۔ ناتاسومی کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے کانپ گئے۔ یہ کوئی عام دیہاتی لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نوجوان تھا جو غربت کے باوجود اپنے خاندان اور گاؤں کے لیے کچھ بڑا کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ اس شام اس نے عارف کو چائے پر بلایا۔ وہ دونوں باغ کے بینچ پر بیٹھے۔ ناتاسومی نے نرمی سے پوچھا، عارف سان، یہ ڈائری تمہارے خوابوں کی ہے نا؟ عارف چونک گیا۔ اس نے گھبراہٹ سے ڈائری کو اپنی گود میں لے لیا اور نظریں جھکا کر بولا، جی، یہ بس میرے خواب ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شاید پورے نہ ہوں، لیکن دل میں سوچتا ہوں کہ کبھی ایسا وقت آئے گا جب میں اپنے والدین کو ایک بہتر زندگی دے سکوں۔ ناتاسومی کے دل کو پہلی بار عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے کہا، یہ خواب بہت قیمتی ہیں، اور تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ پورا کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی۔ یہ ایک بزنس گائیڈ بک تھی جو جاپان میں نوجوان کاروباری حضرات کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کتاب میں نے تمہارے لیے رکھی ہے، شاید یہ تمہیں سکھائے کہ خوابوں کو حقیقت میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ عارف کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے کتاب کو عقیدت کے ساتھ لیا اور کہا، ناتاسومی سان، آپ نے میرے بارے میں اتنی فکر کی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ جیسی بڑی شخصیت میرے جیسے غریب لڑکے کو یہ حوصلہ دیں گی۔ اس لمحے ناتاسومی کی آنکھوں میں نرمی ابھری۔ اس نے سوچا کہ شاید عارف جیسا لڑکا ہی اسے وہ چیز سکھا سکتا ہے جو اس کی اپنی کامیاب زندگی سے غائب تھی، خلوص اور سادہ خواب۔ اس رات ناتاسومی کے دل میں عارف کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کارپوریٹ ورلڈ کی بڑی بڑی میٹنگز اور کامیابیاں تو اس کے پاس ہیں، لیکن عارف کی طرح مٹی سے جڑی سچائی اور خواب اس کے پاس نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر روز تھک کر گھر آتی اور خالی پن محسوس کرتی۔ ادھر عارف کے لیے بھی یہ لمحہ یادگار بن گیا۔ اس نے سوچا کہ ناتاسومی صرف ایک مالک نہیں، بلکہ ایک دوست اور رہنما بھی ہے۔ اس کی یہ رہنمائی اس کے خوابوں کو نئی توانائی دینے والی ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ ناتاسومی اکثر عارف سے اس کے خوابوں پر بات کرتی، اسے مختلف تجاویز دیتی اور اس کی ڈائری میں درج خاکوں کو حقیقت کے قریب لانے کی ترکیبیں سمجھاتی۔ عارف ہر بار حیران ہوتا کہ جاپان کی ایک مصروف پروجیکٹ مینیجر کس طرح ایک پاکستانی دیہاتی لڑکے کے خوابوں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ رفتہ رفتہ ناتاسومی کے دل میں یہ احساس جڑ پکڑنے لگا کہ شاید عارف کی زندگی جو سادہ اور محنت سے بھری ہے، اس کے خالی دل کو سکون دے سکتی ہے۔ اور عارف کو بھی یہ احساس ہوا کہ اس کے خواب اکیلے نہیں رہے، اب ان میں ایک اور دل شامل ہو گیا ہے جو انہیں حقیقت بنانے میں مددگار ہے۔
سردیوں کی شامیں ٹوکیو میں ایک خاص روحانی کیفیت رکھتی ہیں۔ دسمبر کا آخری دن قریب تھا اور پورا شہر نئے سال کی آمد کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ بلند و بالا عمارتوں پر رنگ برنگی روشنیوں کی سجاوٹ تھی، بازار میں ہجوم تھا اور ہر جگہ خوشبوؤں کا ہلکا سا جادو بکھرا ہوا تھا۔ لیکن عارف کے لیے یہ سب اجنبی سا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر روشنیوں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے گاؤں میں ہوتا تو اس وقت سب رشتہ دار ایک جگہ جمع ہو کر دیسی کھانوں اور ہنسی مذاق میں رات گزارتے۔ اسی دوران ناتسومی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ سبز چائے کے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح نفیس انداز میں ملبوس تھی، لیکن آج اس کی مسکراہٹ میں کچھ خاص تھا۔ اس نے عارف کے قریب آ کر کہا، عارف سان، آج رات نئے سال کی تقریب ہے۔ عام طور پر میں یہ وقت اکیلے گزارتی ہوں، لیکن اس بار میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانے پر بیٹھو۔ یہ سن کر عارف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب تک وہ ہمیشہ کچن میں کھانا کھاتا تھا اور ناتسومی ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی، مگر آج پہلی بار اس نے اسے دعوت دی تھی۔ عارف نے جھجکتے ہوئے کہا، جی ناتسومی سان، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ ڈائننگ ہال میں جب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو فضا بالکل مختلف محسوس ہوئی۔ میز پر جاپانی اور پاکستانی کھانوں کا حسین امتزاج رکھا گیا تھا۔ ناتسومی نے خود خاص طور پر عارف کی پسند کا کھانا تیار کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ رات کچھ خاص ہے۔ کھانے کے دوران دونوں کی گفتگو عام موضوعات سے شروع ہوئی، کمپنی کی مصروفیات، جاپانی کلچر، عارف کے گاؤں کی کہانیاں، لیکن آہستہ آہستہ ماحول نرم اور قریب ہوتا گیا۔ ناتسومی بار بار عارف کی سادگی اور ہلکی ہلکی شرمندہ مسکراہٹ کو دیکھتی اور محسوس کرتی کہ اس کے دل کی جگہ خالی پر ہونے لگی ہے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں باغ کی طرف نکلے۔ سرد ہوا میں جاپانی باغ کے پودے ہل رہے تھے۔ ناتسومی نے عارف کو بینچ پر بٹھایا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، عارف سان، تمہیں معلوم ہے جب سے تم اس گھر میں آئے ہو مجھے لگتا ہے یہ گھر تو زیادہ زندہ ہو گیا ہے۔ پہلے یہاں صرف خاموشی اور تھکن ہوا کرتی تھی، لیکن تمہاری موجودگی نے مجھے خوشی دی ہے۔ عارف نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی آ گئی۔ وہ نظریں جھکا کر بولا، ناتسومی سان، میں نے تو بس اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناتسومی کے ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش آئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں جیسے اندر کا بوجھ باہر نکلنے کو تیار ہو۔ اس نے کہا، یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے عارف، یہ تمہارا خلوص ہے۔ تم نے اپنی محنت اور سچائی سے میرا دل بدل دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ یہ الفاظ عارف کے دل پر جیسے بجلی بن کر گرے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک کامیاب جاپانی پروجیکٹ مینیجر جو ٹوکیو کے کارپوریٹ ورلڈ کی مشہور شخصیت ہے، وہ اس جیسے دیہاتی نوجوان کے بارے میں یہ احساس رکھ سکتی ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ناتسومی سان، میں نہیں جانتا کیا کہوں۔ میرا دل بھی آپ کے لیے الگ سا جذبہ رکھتا ہے، لیکن میرا خیال تھا یہ سب ممکن نہیں۔ میرا فرض اپنے خاندان کے لیے محنت کرنا ہے۔ ناتسومی نے اس کی طرف بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس نے کہا، محبت اور خلوص سرحدوں اور فرقوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر دل صاف ہو تو باقی سب آسان ہو جاتا ہے۔ عارف کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں گاؤں کے کھیت، والدین کی صورتیں اور غربت کی تصویریں آ رہی تھیں، لیکن اس لمحے ناتسومی کی نرم مسکراہٹ نے اس کی جھجک کو توڑ دیا۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور محسوس کیا کہ شاید قسمت واقعی ایک نئی کہانی لکھ رہی ہے۔ رات کی گھڑیوں نے اس نئے رشتے کو مہر لگا دی۔ نئے سال کی پہلی رات جاپان کی روشنیوں اور ٹھنڈی ہوا کے بیچ ایک دیہاتی پاکستانی لڑکے اور ایک کامیاب جاپانی خاتون کے دل کو قریب لے آئی۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا،
لیکن دل کی دنیا میں ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ نئے سال کی رات کے بعد عارف اور ناتاسومی کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف مالک اور ملازم نہ رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھوں کو سمجھنے والے ساتھی بننے لگے تھے۔ ناتاسومی کے رویے میں بھی ایک نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ایک کارپوریٹ لیڈر نہیں رہی تھی، بلکہ ایک نرم دل انسان کے طور پر عارف کے قریب آ گئی تھی۔ عارف اپنی روزمرہ ذمہ داریاں پوری لگن سے نبھاتا رہا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ نکلے۔ وہ اپنے خاندان کو یاد کرتا تو آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ ماں کا پرانا مکان جو بارش میں ٹپکتا تھا، والد کی کمر کا درد، بہن بھائیوں کی تعلیمی ضرورتیں، یہ سب اس کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھ تھے۔ ایک دن جب وہ کچن کے کونے میں بیٹھا اپنی ماں سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا تو ناتاسومی نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ کال ختم ہونے کے بعد اس نے پوچھا، عارف سان، تم اتنے اداس کیوں لگ رہے تھے؟ عارف نے جھجکتے ہوئے کہا، ناتاسومی سان، گاؤں میں ہمارا گھر بہت پرانا ہے۔ بارش آتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے۔ ماں اکثر کہتی ہیں کہ مکان گرنے کے قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایک محفوظ چھت دوں، لیکن میری تنخواہ ابھی اتنی نہیں ہے کہ سب کر سکوں۔ ناتاسومی نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی الماری سے ایک بڑا لفافہ نکالا اور عارف کے سامنے رکھ دیا۔ عارف نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ناتاسومی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تمہارے خاندان کے لیے ہے۔ اس رقم سے تم اپنے گھر کی مرمت کروا سکتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے خوابوں کے قریب جاؤ۔ عارف کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً لفافہ واپس کرتے ہوئے کہا، نہیں ناتاسومی سان، میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ آپ نے میرے لیے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے۔ میں محض ایک دیہاتی لڑکا ہوں۔ یہ سب لینا میرے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ ناتاسومی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، یہ کوئی احسان نہیں ہے عارف، یہ تمہاری محنت اور سچائی کا صلہ ہے۔ تم نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، اور اب میری باری ہے کہ میں تمہارے خوابوں کو سہارا دوں۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، آپ کی مہربانی کو میں کیسے چکا سکوں گا؟ ناتاسومی نے جواب دیا، تمہاری مسکراہٹ ہی میرے لیے کافی ہے۔ چند دن بعد عارف نے وہ رقم اپنے والد کو بھیجی۔ گاؤں میں خوشی کا سماں تھا۔ ماں نے ویڈیو کال پر روتے ہوئے بتایا کہ اب وہ کچا مکان دوبارہ سے پکا بن رہا ہے، چھت مضبوط ہو رہی ہے اور بہن بھائی بہتر تعلیم کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ عارف نے اتنی جلدی اتنی بڑی مدد کیسے بھیجی۔ والد نے فخر سے کہا، ہمارا بیٹا دور دیس جا کر بھی ہمارے لیے دعاؤں کا سہارا ہے۔ یہ سب دیکھ کر عارف کے دل کو سکون ملا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ناتاسومی کی موجودگی نے اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ناتاسومی نے عارف کو ایک اور بڑا سرپرائز دیا۔ ایک شام جب عارف گھر کے صحن میں صفائی کر رہا تھا، اس نے ناتاسومی کو گیراج کی طرف بلاتے ہوئے دیکھا۔ وہاں ایک نئی چھوٹی وین کھڑی تھی۔ ناتاسومی نے خوشی سے کہا، عارف سان، یہ تمہارے لیے ہے۔ اب تم صرف ملازم نہیں بلکہ ایک بزنس مین بھی بن سکتے ہو۔ تم اپنی محنت سے جاپان میں بھی کچھ بڑا کر سکتے ہو۔ عارف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ناتاسومی سان، یہ سب میرے لیے زیادہ ہے۔ میں کیسے قبول کروں؟ ناتاسومی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تحفہ نہیں، سرمایہ کاری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر کچھ بنائیں۔ تمہارے خواب صرف پاکستان تک محدود نہ رہیں بلکہ جاپان میں بھی حقیقت بنے۔ یہ لمحہ عارف کی زندگی کا نیا موڑ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف اپنے خاندان ہی نہیں بلکہ ناتاسومی کے خوابوں کا بھی سہارا بنے گا۔ وہ وین صرف ایک گاڑی نہیں تھی بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی، ایک ایسا سفر جس میں عارف اور ناتاسومی دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ وین کی چابی ہاتھ میں آتے ہی عارف نے خود کو ایک نئی دنیا میں محسوس کیا۔ یہ صرف ایک گاڑی نہیں تھی بلکہ اس کے خوابوں کی سڑک پر پہلا قدم تھا۔ اس رات عارف نے اپنی ڈائری کھولی اور لمبے عرصے بعد قلم کو خوشی کے ساتھ چلایا۔
اس نے اپنے گاؤں میں کھانے کے ذائقوں کو یاد کیا، امی کے ہاتھ کی بریانی، عید پر بننے والے کباب اور گلی کے کونے پر لگنے والے چاٹ کے ٹھیلے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ ذائقے جاپان کے لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ ناتاسومی نے بھی اس منصوبے کو سنجیدگی سے لیا۔ اس نے عارف کے ساتھ بیٹھ کر کاروبار کے بنیادی اصول سمجھائے۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا کھانے کا ٹھیلا نہ ہو، بلکہ ایک باقاعدہ فوڈ بزنس کا آغاز ہو۔ اس لیے اس نے سوشل میڈیا پر پیج بنایا، بزنس کا نام تجویز کیا، ٹیسٹ آف پاکستان، اور لوگو ڈیزائن کروایا۔ پہلے دن عارف نے ناشتہ تیار کیا۔ اس نے بڑے جذبے کے ساتھ بریانی پکائی، چکن کباب بنائے اور ساتھ میں چاٹ بھی رکھی۔ وین کو چھوٹے کچن میں بدل دیا گیا تھا۔ ناتاسومی نے گاڑی کے اندرونی حصے کو اس طرح تیار کروایا کہ کھانا محفوظ بھی رہے اور پیش کرنے میں دلکش بھی لگے۔ دونوں نے مل کر پہلا دن ایک چھوٹے پارک کے قریب شروع کیا، جہاں غیر ملکی لوگ اکثر جمع ہوتے تھے۔ شروع میں عارف گھبرا رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، اگر کسی کو ذائقہ پسند نہ آیا تو، اگر یہ سب ناکام ہو گیا تو۔ لیکن جیسے ہی پہلے گاہک نے ایک پلیٹ بریانی کھائی اور مسکرا کر کہا، یہ تو بہت مزیدار ہے، عارف کی ہمت بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا۔ انڈونیشیا، بھارت، نیپال اور پاکستان کے مزدوروں نے تو جیسے دیس کا ذائقہ پا لیا۔ وہ بار بار آ کر شکریہ ادا کرتے اور کہتے، بھائی آپ نے ہمیں اپنے گاؤں یاد دلا دیے۔ صرف غیر ملکی ہی نہیں بلکہ جاپانی شہری بھی تجسس سے کھانے کی طرف آئے۔ شروع میں انہیں مسالے تیز لگے، لیکن جب ناتاسومی نے جاپانی زبان میں انہیں سمجھایا کہ یہ پاکستان کا روایتی ذائقہ ہے تو انہوں نے بھی پسند کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نے یہاں تک کہا، یہ ذائقہ ہمیں گرمی دیتا ہے۔ یہ بالکل نیا مگر شاندار تجربہ ہے۔ چند ہفتوں میں ٹیسٹ آف پاکستان جاپان کے مخصوص علاقوں میں مشہور ہو گیا۔ عارف صبح سویرے جاگ کر کھانے تیار کرتا، مسالے پیستا، گوشت میرینیٹ کرتا اور پھر وین میں جا کر پورے جوش سے بیچتا۔ ناتاسومی اس کے ساتھ بزنس کے انتظامی کام کرتی۔ وہ آرڈرز سنبھالتی، آن لائن پروموشن کرتی اور کسٹمرز کے فیڈ بیک کو نوٹ کرتی۔ عارف کے لیے یہ حیران کن تھا کہ ایک بڑی پروجیکٹ مینیجر اس کے ساتھ بیٹھ کر اتنے چھوٹے بزنس کو بھی اتنی سنجیدگی سے لے رہی تھی۔ ایک دن شام کو جب وہ دونوں کھانے کی فروخت مکمل کر کے وین کے باہر بیٹھے تھے، عارف نے مسکرا کر کہا، ناتاسومی سان، مجھے لگتا ہے ہم نے واقعی کچھ کر دکھایا ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ناتاسومی نے نرمی سے جواب دیا، نہیں عارف، یہ سب تمہاری محنت کی وجہ سے ہے۔ میں نے صرف سہارا دیا، لیکن اصل طاقت تمہارے خواب اور جذبے میں ہے۔ یہ الفاظ عارف کے لیے بڑی حوصلہ افزائی تھے۔ اب اس کے خواب جاپان کی گلیوں تک پہنچ گئے تھے۔ وہ روزانہ اپنے والدین کو ویڈیو کال پر یہ سب سناتا۔ ماں خوش ہو کر کہتی، بیٹا تم نے تو ہمارے خوابوں کو حقیقت بنا دیا۔ والد فخر سے سر اٹھا کر کہتے، ہمارا بیٹا آج دنیا کے نقشے پر پاکستان کا ذائقہ لے آیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بزنس دن بدن ترقی کرنے لگا۔ وین سے آغاز ہوا تھا، لیکن اب دفاتر اور رہائشی علاقوں سے بڑے بڑے آرڈرز آنے لگے تھے، یہاں تک کہ کچھ جاپانی کمپنیوں نے اپنے اسٹاف پارٹیوں کے لیے بھی عارف کا کھانا آرڈر کرنا شروع کر دیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ عارف کے اندر خود اعتمادی بڑھ گئی۔ اب وہ صرف ایک ملازم نہیں بلکہ ایک بزنس مین بھی تھا۔ ناتاسومی بھی اس کی کامیابی کو دیکھ کر خوشی سے بھر جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ عارف نے صرف کھانوں کے ذریعے بزنس نہیں بنایا، بلکہ جاپان میں پاکستانی ثقافت کا سفیر بھی بن گیا ہے۔ دن کو فارغ ہو کر رات کو جب وہ دونوں تھکن کے باوجود مسکرا کر دن کا حساب دیکھتے تو ان کے دل میں ایک ہی بات گونجتی، یہ سفر ابھی آغاز ہے، اصل منزل آگے ہے۔ ٹیسٹ آف پاکستان کے کامیاب سفر نے نہ صرف عارف کے خوابوں کو حقیقت میں بدلا، بلکہ اسے اور ناتاسومی کے درمیان رشتے کو بھی مضبوط کر دیا۔ اب وہ صرف بزنس پارٹنرز یا ایک دوسرے کے سہارا دینے والے نہیں رہے تھے، بلکہ دل کی دنیا میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔
شام کے وقت جب دونوں دن کا حساب کتاب کرتے، وین بند کرتے اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تو اکثر مستقبل کی باتیں ہونے لگتی۔ ناتسومی کی آنکھوں میں چمک ہوتی اور عارف کے لہجے میں سکون۔ ایک دن ناتسومی نے ہمت کر کے پوچھا، عارف سان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزار سکتے ہیں؟ یہ سوال عارف کے لیے بجلی بن کر گرا۔ اس نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، ناتسومی سان، میں آپ کے بارے میں وہی سوچتا ہوں جو ایک دل اپنے سچے ساتھی کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن میرا گاؤں، میرا خاندان، سب کچھ بالکل مختلف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ فاصلہ کیسے طے ہوگا۔ ناتسومی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پر اعتماد لہجے میں کہا، محبت فاصلوں کو مٹا دیتی ہے عارف۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو یہ سب آسان ہو جائے گا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن عارف کے لیے ایک شرط لازمی تھی، اس کا خاندان اس خوشی کا حصہ بنے۔ اس نے ناتسومی کو کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تب مکمل ہوگی جب میرے والدین اور بہن بھائی یہاں ہوں گے۔ ناتسومی نے بغیر سوچے سمجھے وعدہ کیا کہ وہ انہیں جاپان بلائے گی۔ چند ہفتوں بعد اس نے عارف کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ دیا جس میں پورے خاندان کے جاپان آنے کے اخراجات موجود تھے۔ عارف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، آپ نے میری زندگی کو اتنا بدل دیا ہے کہ میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکوں گا۔ کچھ ہی دنوں میں عارف کے والدین، بہن بھائی اور چند قریبی رشتہ دار جاپان پہنچ گئے۔ یہ ان کے لیے پہلی بار دیش سے باہر کا سفر تھا۔ ٹوکیو ایئرپورٹ پر ناتسومی نے خود جا کر ان کا استقبال کیا۔ اس نے ایک روایتی جاپانی سرخ پوشاک پہنی ہوئی تھی اور پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں تھا۔ عارف کے والدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جاپانی سرزمین پر انہیں بیٹی جیسا پیار دینے والی خاتون کھڑی ہے۔ شادی کا دن ایک حسین پارک میں منتخب کیا گیا، جہاں جاپانی چیری کے درختوں کے نیچے تقریب کا انتظام تھا۔ ناتسومی نے سفید جدید گاؤن پہنا جس پر ہلکی پاکستانی کڑھائی کی جھلک تھی، جبکہ عارف نے سیاہ شیروانی اور سنہری دوپٹہ اوڑھا۔ تقریب میں پاکستانی اور جاپانی روایات کا امتزاج دکھائی دے رہا تھا۔ نکاح کے وقت عارف کے والد نے کلمہ پڑھوایا اور ناتسومی نے سادگی سے قبول کیا۔ فضا میں دعاؤں اور خوشی کے نعرے گونج اٹھے۔ کھانے میں دونوں ملکوں کے ذائقے شامل تھے۔ بریانی، نہاری اور چکن کباب کے ساتھ ساتھ جاپانی سوشی اور ٹیمپورا بھی موجود تھا۔ جاپانی مہمان پہلی بار پاکستانی کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ پاکستانی رشتہ دار جاپانی ذائقوں کو حیرت سے چکھ رہے تھے۔ یہ منظر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ محبت کس طرح دو مختلف دنیا کو ایک ساتھ لا سکتی ہے۔ شادی کے بعد ناتسومی نے عارف کے والدین کو ایک خوبصورت جاپانی ریوکان روایتی ان میں ٹھہرایا۔ وہاں حلال کھانے کا انتظام تھا اور ماحول پرسکون۔ والدین نے کہا، ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا بیٹا اتنی عزت اور محبت پائے گا۔ عارف کے بہن بھائی بھی جاپان کی جدیدیت دیکھ کر حیران تھے۔ وہ بار بار کہتے، بھائی، یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تقریب کے بعد جب سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ناتسومی نے آہستہ سے عارف کے کان میں کہا، اب یہ صرف میرا نہیں بلکہ ہمارا سفر ہے۔ عارف نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور اس سفر میں میرا گاؤں، میرا خاندان اور تم سب ساتھ ہو۔ یوں جاپان کی چیری بلاسم کے درختوں کے سائے تلے ایک دیہاتی پاکستانی نوجوان اور ایک کامیاب جاپانی خاتون نے اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ شادی صرف دو دلوں کا نہیں بلکہ دو ثقافتوں کا ملاپ بھی تھی۔ شادی کو کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ ٹیسٹ آف پاکستان مزید کامیاب ہو رہا تھا، لیکن ناتسومی کے دل میں ایک نئی خواہش جنم لے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عارف کے گاؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کی جڑوں کو سمجھے اور اس خاندان کا حصہ بنے جس کے بارے میں وہ اکثر عارف سے سنتی رہتی تھی۔ ایک شام اس نے عارف کے ساتھ چائے پیتے ہوئے کہا، عارف سان، میں چاہتی ہوں کہ اب میں بھی تمہارے گاؤں کو دیکھوں۔ تم نے جتنا بتایا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔
عارف نے پہلے تو جھجک ظاہر کی۔ اس نے کہا، ناتاسومی سان، وہاں کی زندگی بالکل مختلف ہے۔ وہاں نہ بڑی عمارتیں ہیں نہ یہ سہولتیں۔ موسم سخت ہے اور سہولتیں محدود۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں مشکل نہ لگے۔ لیکن ناتاسومی نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے جاپان کی آسائشوں میں زندگی گزار لی۔ اب میں وہ سادہ زندگی دیکھنا چاہتی ہوں جہاں سے تمہارا خواب شروع ہوا تھا۔ آخرکار دونوں نے فیصلہ کیا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں پاکستان جانے کی تیاری کی۔ جیسے ہی ان کا جہاز لاہور اترا، عارف کا دل خوشی سے بھر گیا۔ پھر طویل سفر کے بعد وہ اپنے گاؤں پہنچے۔ وہاں کے مناظر ناتاسومی کے لیے بالکل نئے تھے۔ کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں، کھلی ہوا، کچے راستے اور مٹی کی خوشبو۔ گاؤں کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ عارف اپنی بیوی کو جاپان سے لایا ہے تو سب ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ بچے ہاتھوں میں چھوٹے جھنڈے لیے دوڑتے پھر رہے تھے، عورتیں دروازوں پر کھڑی مسکرا رہی تھیں اور بزرگ دعائیں دے رہے تھے۔ عارف کے گھر کے باہر ایک بڑا بینر لگا تھا، خوش آمدید عارف اور ناتاسومی بی بی۔ عارف کی ماں نے آگے بڑھ کر ناتاسومی کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، بیٹی، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے۔ آج تم نے ہماری عزت اور خوشی کو دوبالا کر دیا ہے۔ ناتاسومی کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس نے جھک کر احتراماً ساس کے قدم چھوئے جیسا کہ عارف نے اسے سکھایا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں کی عورتیں حیران رہ گئیں کہ جاپانی بیٹی کس قدر عاجزی اور محبت دکھا رہی ہے۔ اگلے دن عارف نے ناتاسومی کو کھیتوں کا چکر لگوایا۔ وہاں کے کسان ہل چلا رہے تھے، عورتیں فصل کاٹ رہی تھیں اور بچے پانی کے نالوں میں کھیل رہے تھے۔ ناتاسومی نے پہلی بار کھیتوں کی مٹی کو چھوا، گندم کی بالیاں ہاتھ میں لیں اور مسکرا کر کہا، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارا خواب شروع ہوا تھا۔ اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم اس سرزمین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو۔ عارف نے اسے بیل گاڑی پر بھی بٹھایا۔ دونوں کھیتوں کے درمیان چلتی ہوا میں ہنس رہے تھے۔ ناتاسومی نے پہلی بار لسی پی اور دیسی پراٹھے کھائے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، یہ تو جاپان کے کسی کھانے سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے چرخہ کاتنا سکھایا اور روایتی چوڑیاں پہنائیں۔ بچوں نے اس کے ساتھ کھیل کھیلے۔ ایک شام گاؤں کے چبوترے پر محفل سجی، جہاں ڈھول اور بین کے ساتھ مقامی لوک گیت گائے گئے۔ ناتاسومی نے عارف کے ساتھ مل کر یہ سب لطف اٹھایا۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ میری زندگی کے لیے انمول ہے۔ جاپان کی رونقیں اپنی جگہ، لیکن یہاں کی سادگی دل کو چھو لیتی ہے۔ رات کو جب سب گھر کے صحن میں جمع ہوئے تو عارف نے گاؤں والوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ میری بیوی ناتاسومی ہے۔ یہ جاپان سے آئی ہے، لیکن آج یہ بھی اس مٹی کی بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب انہیں اپنے خاندان کا حصہ سمجھیں۔ گاؤں والے تالیوں اور نعروں میں خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اس لمحے ناتاسومی نے خود کو ایک اجنبی نہیں بلکہ اس خاندان اور گاؤں کا حصہ محسوس کیا۔ چند ہفتے وہاں رہنے کے بعد ناتاسومی نے واپس جانے سے پہلے کہا، عارف سان، یہ گاؤں میری زندگی کی قیمتی یاد ہے۔ اب میں جانتی ہوں کہ محبت صرف دو دلوں کے درمیان نہیں بلکہ دو دنیاؤں کے درمیان بھی پل بنا سکتی ہے۔ عارف نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں ناتاسومی، اب یہ گاؤں تمہارا بھی ہے۔ یوں ایک جاپانی خاتون نے پاکستان کے ایک چھوٹے گاؤں کو اپنا گھر مان لیا۔ یہ منظر خود اس بات کا ثبوت تھا کہ محبت اور خلوص سرحدوں اور ثقافتوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ گاؤں کے یادگار دورے کے بعد عارف اور ناتاسومی واپس جاپان لوٹ آئے، لیکن اس بار ان کے رشتے میں اور بھی گہرائی آ گئی۔ ناتاسومی نے پاکستان میں جو محبت اور اپنائیت دیکھی تھی، اس نے اس کے دل کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایک کارپوریٹ لیڈر ضرور تھی، مگر اب اس کے خواب صرف کمپنی کے پروجیکٹس تک محدود نہیں رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی اصل زندگی عارف اور اس کا خاندان ہے۔ کاروبار بھی دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ ٹیسٹ آف پاکستان اب صرف ایک فوڈ وین نہیں رہا تھا بلکہ ایک باقاعدہ برانڈ بن گیا تھا۔ مختلف جاپانی رسائل اور بلاگز میں اس کی کہانیاں چھپنے لگیں۔
لوگ یہ جان کر حیران رہتے کہ ایک پاکستانی دیہاتی نوجوان نے جاپان میں اتنی جلدی اپنی پہچان بنا لی ہے، لیکن عارف اور ناتاسومی جانتے تھے کہ اصل کامیابی صرف بزنس نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے۔ اسی دوران ناتاسومی کی طبیعت بدلنے لگی۔ وہ اکثر تھکن محسوس کرتی، کبھی ہلکی متلی رہتی اور کھانوں کی خوشبو سے حساس ہو جاتی۔ ایک دن عارف نے پریشانی سے پوچھا، ناتاسومی سان، آپ کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور مسکراتے ہوئے مبارکباد دی، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر ناتاسومی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عارف کا ہاتھ تھاما اور کہا، عارف سان، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ عارف کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، ناتاسومی، یہ بچہ ہمارے خوابوں اور محبت کی علامت ہوگا۔ خبر سن کر پاکستان سے بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عارف کی ماں فون پر رو پڑی اور بولی، بیٹا، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ اب میرا پوتا یا پوتی آئے گی تو میرا دل سکون پائے گا۔ بہن بھائی خوشی سے شور مچانے لگے اور پورے گاؤں میں چرچا ہونے لگا کہ عارف جاپان میں صرف بزنس ہی نہیں بلکہ خاندان بھی بڑھا رہا ہے۔ ناتاسومی کی دیکھ بھال کے لیے عارف نے اپنی روٹین بدل دی۔ وہ اس کے لیے خاص کھانے تیار کرتا، بزنس کا کام وقت پر ختم کرتا اور ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا۔ وہ جاپان کی میڈیکل بکس پڑھتا تاکہ سمجھ سکے کہ ایک ماں کو کس طرح سہارا دیا جاتا ہے۔ ایک رات ناتاسومی نے مسکرا کر کہا، عارف، تم صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک بہترین ساتھی ہو۔ تمہارے بغیر یہ سفر ممکن نہیں تھا۔ عارف نے جواب دیا، یہ سب محبت کا کرشمہ ہے ناتاسومی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ دونوں دنیاؤں کو پہچانے۔ پاکستان کی سادگی اور جاپان کی ترقی دونوں اس کی شخصیت کا حصہ ہوں۔ چند ماہ بعد جب الٹرا ساؤنڈ میں بچے کی جھلک دکھائی دی تو عارف اور ناتاسومی دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عارف نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ صرف بچہ نہیں، یہ ہمارے خوابوں کا ثبوت ہے۔ پوری زندگی میں پہلی بار ناتاسومی کو محسوس ہوا کہ اس کی کامیابیاں، اس کے پروجیکٹس اور اس کی ساری محنت اب ایک نئی سمت لے چکی ہے۔ وہ اب صرف ایک کمپنی کی مینیجر نہیں رہی تھی بلکہ ایک ماں بننے والی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ عارف نے گود میں اسے لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ میرا بیٹا بیٹی ہے، یہ ہماری محبت کا نور ہے۔ ناتاسومی نے تھکی مگر مطمئن آنکھوں سے مسکرا کر جواب دیا، عارف سان، اب ہمارا سفر مکمل ہے۔ پاکستان میں جب خبر پہنچی تو پورے گاؤں نے جشن منایا۔ گلیوں میں چراغاں ہوا، لڈو تقسیم کیے گئے۔ سب نے کہا، یہ صرف عارف کا بچہ نہیں بلکہ گاؤں کا فخر ہے۔ عارف اور ناتاسومی نے بچے کا نام رکھا جس میں دونوں ثقافتوں کا عکس تھا۔ یہ نام ان کی کہانی کا استعارہ بن گیا، دو دنیاؤں کا ملاپ، دو دلوں کی محبت اور دو خوابوں کا سنگم۔ یوں ایک دیہاتی پاکستانی لڑکا اور ایک جاپانی کیریئر وومن نے ثابت کر دیا کہ محبت صرف دو دلوں کا درمیان نہیں بلکہ دو دنیاؤں کو جوڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ان کی زندگی اب ایک نئے باب میں داخل ہو چکی تھی، جہاں مستقبل امید، سکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔